جناب افتخار محمد صاحب، خاور خان محمد صاحب، کلیم اللہ طورو، فضل احد خان اور اس کے علاوہ جتنے حضرات نے اس تقریب میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنی باقاعدہ وابستگی کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے بھی پوری جماعت کے کارکنوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے کو مبارک فرمائے اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ میرے محترم دوستو، یہ فیصلہ انہوں نے ایسے حالات میں کیا ہے جہاں پاکستان میں حق کے راستے کو اور حق کی آواز کو تقویت دینے کے لیے ان کی ہمیں ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنی شخصیت، اپنی سیاسی اہمیت، اس کو آپ کی محنتوں، آپ کی جدوجہد اور آپ کے قافلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں ان کے اس فیصلے پر ہے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ صرف ملک کے کسی خاص حصے کے مشکلات نہیں، پورا پاکستان بحرانوں، مشکلات، معاشی مشکلات کی طرف ایسا دھکیلا گیا ہے، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلا گیا ہے بین الاقوامی ایک منصوبے کے تحت۔ جو قوتیں آج دنیا میں اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، ہم نے ان سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سازش کو پیچھے دھکیلا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ابھرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ماضی کی حکومت اب ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ اس جماعت نے، اس کی قیادت نے نئی نسل کو سوائے خرافات کے، سوائے گالیوں کے اور سوائے بدتمیزی کے اور کوئی درس نہیں دیا۔ ان کی تربیت گاہ میں ہماری نئی نسل کو یہی کچھ ملا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی پوری تاریخ، آپ کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کا ایک ایک فرمان، صحابہ کرام کی روایتیں سب ہم تک پہنچی ہے، کوئی رہی نہیں۔ دو باتیں رہ گئی ہیں، ایک یہ کہ اس دور کی کوئی گالی امت کو منتقل نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ منافقین کی کوئی روایت آج امت کے پاس موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو تاریخ اور شریعت کے حوالے سے ان کا مستقبل معلوم ہونا چاہیے کہ نہ ان کی گالیاں تاریخ میں رہیں گی اور نہ ان کا منافقانہ کردار، اور نہ اس حوالے سے ان کے خرافات
کبھی تاریخ پہ نقش نہیں ہوں گے. تاریخ پر اگر نقش ہوں گے تو آپ ہوں گے, آپ کی قربانیاں ہوں گی, آپ کی آواز ہوگی اور آپ کا نعرہ تکبیر ہوگا. یہ کچھ چیزیں ہمارے تاریخ کا فیصلہ ہے اور پھر شریعت کے مزاج کا فیصلہ ہے. یہاں تو عجیب عجیب باتیں کی جا رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں, مجھے ایک عجیب سی بات سننے میں آئی کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا, تمہارے پاس ہمارا ایک بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سنایا تھا؟ بھائی خدا کا خوف کرو. اللہ رب العزت نے یہ تمام الفاظ انبیاء کے لیے مختص کیے ہیں اور ان کی قوموں کو بتایا ہے کہ کیا میرا پیغمبر آپ کے پاس نہیں آیا تھا؟ کم بختو, تم نے اس فاسق, فاجر اور غلیظ اور بدتمیز انسان کو پیغمبروں کا مقام دے دیا ہے. تم خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ ہم ایک فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں اس کا ایک کارکن کہتا ہے کہ اگر یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے تو میں کلمہ پڑھ لوں اس کا. تو بتاؤ یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ پر کہ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے میری ماں کے پاس بھی چلا جائے تو میں فخر کروں گا. اس قسم کی باتیں ہم ان کے لوگوں سے سنتے ہیں. لعنت ہو ایسی جماعت پر, لعنت ہو ایسے لوگوں پہ. تعجب کی بات ہے. اور آج ایک ایک چیز کھل کھل کے سامنے آ رہی ہے, ایک ایک چیز. فارن فنڈنگ کیس کیا ہے؟ اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے. اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں. کہتے ہیں اسرائیل کو برا بھلا مت کہو, یہ تو پیغمبر کا نام تھا. وکیل بھی مل گئے ہیں. اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے, وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا. جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے, ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں, جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں. یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت ہوتا ہے. اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے, غدار. اسرائیل کا جو وکیل ہے, اسرائیل کا جو وکیل ہے. اسی لیے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا, بلا وجہ نہیں کیا ہم نے, ہم اندھے نہیں تھے. تو یہ ساری وہ صورتحال. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ, سیکولر لوگ, قوم پرست لوگ, نیشنلسٹ لوگ, ہر طبقہ فکر کے, دائیں بازو, بائیں بازو, سینٹرلسٹ, سب اکٹھے ہیں. سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ ہمارے ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں.
سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی، بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا۔ آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں۔ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور، اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا۔ میں نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے خود کہا ڈاکو۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئی ہیں۔ وہ 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے۔ بس 3 جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناؤ تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں۔ لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا۔ تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے۔ فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہے۔ جوڈیشل کونسل فوراً اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ ہے۔ اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے، اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی رائے کا۔ ساری دنیا جانتی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر۔ میں تو ایسے ججوں کو، ایسے جرنیلوں کو، ایسے بیوروکریٹس کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر ادارے کو مت استعمال کرو، استعفیٰ دے کر میدان میں آؤ، ہم تمہارے اوقات دیکھتے ہیں کہ تمہاری سیاست کر کھیلنی ہے تو سیاست کے میدان میں کھیلو، باہر سے پتھر مت پھینکو، کھیل کے میدان کو خراب مت کرو، کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان رہنے دو، آ جاؤ میدان میں، تمہاری قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا حیثیت ہے عوام میں۔ ادارے کو استعمال کرتے ہو، ادارے کی قوت کو استعمال کرتے ہو، اور تم اپنے لاڈلوں کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، کسی ایک ادارے کے کسی لاڈلے کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے عوام کے لیے بنا ہے۔ اس میں قربانیاں عوام کی ہے، عوام کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا باپ بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر، ہم اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے میرے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس صاحب ہوں یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہو،
इंतहाई काबिल एहराम खैर ख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। लोग आपको याद करें, आपके फैसले बोलें, आपके ज़ात को और आपके नाम को आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, तासुर है, उस तासुर का इजहार हो रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का इंतज़ार है? इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। अजीब सूरत हाल ये है कि यही कोर्ट है, यही कोर्ट 1 महीने पहले इमरान खान पार्टी का सरबराह, उसका खत हुज्जत है और उसके खत की बुनियाद पर उनके अराकीन ने जो राय दी तो उनको डिसीट भी किया गया और उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई और ज़िमनी इलेक्शन भी कराए। लेकिन अगर अपनी पार्टी को वही ख़त मुस्लिम लीग काफ का सरबराह लिखता है तो यही अदालत कहती है कि इसका कोई एतबार नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असम्बली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्जी है। आईन जब आप चाहें किसी के हक में उसी दफ़े के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सज़ा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम फितने के ख़िलाफ़ जंग हैं। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। अभी उन्होंने एक इस्तिलाह बनाई, रजीम चेंज। रजीम चेंज किसका है? हमें बाहर की साजिशों से, तो बाहर की साजिशें तो निकल आई कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास, किस किस मुल्क ने पैसा दिया, वो था रजीम। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। अभी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, उसको पता है कि पाकिस्तान में ये चूरन अच्छा बिकता है, लेकिन तुम्हें तो लाया अमेरिका था, तुम तो एजेंट उसी के थे, यहूद के एजेंट, उसकी पुष्ट पर कुव्वत अमेरिका की। आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनी गाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कौंसलेट अदा करता रहा है। तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। बहर रंगे के ख्वाही जामा में पोट मनंदाजे कदत रमेश नास। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के पूरे तूल अर्ज़ में, कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें से लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गई हैं, अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो हमने मिलकर लड़ना है इंशाअल्लाह। और ये नहीं कि मेरा कारकुन कहे कि जी बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चलानी है जिस तरह अपने लिए चलाते हैं इंशाअल्लाह। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।
آخر میں خبر لگا تھا تنظیم کا پتہ صحیح جی الیکشن بھی ہے، کل کا خالی ہے فرم بھی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کہی ہے کہ ہم اسپیکر صاحب نے بسم اللہ کر لیا، ان کے ایک ایک استعفے کو منظور کر رہے ہیں۔ جب منظور ہوگا تو وہاں ضمنی الیکشن ہوگا، تو ضمنی الیکشن میں جو پچھلے الیکشن میں دوسرے نمبر پر تھا تو ہم اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ بار اتحاد کو رکھنا، قربانی دینی ہے، اور پارٹیاں بھی قربانی دیں گی، ہم بھی دیں گے، اور بھرپور طور پر ہم نے یہ الیکشن ضمنی انشاءاللہ جیتنے ہیں اور ان کو بتانا ہے کہ تمہارے اوقات کیا ہیں۔ ویسے تو ہم نے ان کو اوقات صوبے میں بلدیاتی الیکشن میں بتا دیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ان کا مقابلہ ہوگا۔ یہ صبح و شام دن میں ایک بات کو 10 دفعہ تبدیل کرتا ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں چلتا تو دوسرا جھوٹ بول لیتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کا تمام سیاسی بیانیہ جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ جھوٹ پہ کھڑی عمارت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ ہماری بیانیے میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ 2011-12 میں جو ہمارا بیانیہ تھا آج بھی وہی بیانیہ ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی، اور گرگٹ کی طرح ہم رنگ نہیں بدلتے، تمہاری طرح ہم رنگ نہیں بدل رہے۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے گھپلے بھی نکلیں گے، تمہارا جھوٹ بھی دنیا کے سامنے آئے گا، بین الاقوامی سازش بھی سامنے آئے گی، تمہارے اسرائیل اور ہندوستان کے معاونین بھی سامنے آئیں گے، اس کے چندہ دہندگان بھی سامنے آئیں گے، اور آپ نے کس نام پہ لیا اور پھر وہ کس اکاؤنٹ میں آئے وہ بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ساری چیزیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کا مہا کرپٹ ثابت ہوگا۔ یہ باقی چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، کچھ چھوٹے موٹے نظر آئیں گے، انشاءاللہ العزیز ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو شخصیات آج ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں، آپ کے قافلے کو، آپ کے بیانیے کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی آواز کو انہوں نے تقویت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تقویت کو قبول فرما لے اور اس کو اسلام کی فتح اور کامرانی کا سبب بنائے۔ ہم ملک پہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس ملک میں ایک اچھی تبدیلیوں کے لیے اور اچھے نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا